بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس زمین کے زری میں دین پیغمبروں کی سانسیں گونجتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آسمان کی سب سے پہلی روشنی زمین کو چھو کر لوٹی، جہاں سے معراج کا قافلہ چلا اور جہاں ہزاروں سال تک خدا واحد کی عبادت ہوتی رہی۔ یہ محض ایک عمارت نہیں، یہ امت مسلمہ کا پہلا عشق ہے جسے ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس پاکیزہ مقام کی جڑیں کتنی گہری ہے اور اس نے اپنے پہلے 1000 سال میں کیا کیا راز دیکھے۔ آئیے اس مسجد کی قیام، اس کی روحانی عظمت اور اس کی ابتدائی اسلامی دور کی کہانی سنتے ہیں، جہاں سے اس کے امتحانات کی داستان شروع ہوتی ہے۔ مسجد اقصیٰ کی تاریخ صرف اسلامی تاریخ تک محدود نہیں، یہ اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب زمین پر انسان کی پہلی سسکیاں سنائی دی گئی۔ روایت کے مطابق مسجد حرام کی تعمیر کی 40 سال بعد مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قدم رکھے، جہاں حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسلیں آباد ہوئے، اور جہاں خود حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم عبادت گاہ تعمیر کی تھی۔ وہ عبادت گاہ جو وقت کے ساتھ ساتھ بار بار تباہ ہوئی اور دوبارہ تعمیر کی گئی۔ قرآن مجید میں جس مبارک سرزمین کا ذکر ہے، یہ وہی بیت المقدس، یروشلم کی تقدیس کا یہ تسلسل اسلام میں آ کر مکمل ہوتا ہے۔ یہ وہ مرکز تھا جہاں تمام انبیاء کا ورثہ جمع تھا۔ یہ وہ روحانی نقطہ تھا جسے دیکھ کر ابتدائی مسلمانوں کے دلوں میں سکون آتا تھا۔ جب مکہ میں مشکلات عروج پر تھی، کیا آپ جانتے ہیں کہ مدینہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کا قبیلہ کیا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ مدینہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کا قبیلہ کیا تھا؟ یہ مکہ میں موجود کعبہ نہیں بلکہ یہی مسجد اقصیٰ تھی۔ تقریباً 16 سے 17 مہینے تک مسلمان 5ویں وقت اسی مسجد کی سمت منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ تاریخ میں یہ ایک منفرد واقعہ ہے۔ ایک امتحان اللہ نے مسلمانوں کو یہ حکم دے کر یہ سکھایا کہ ان کی عبادت کی روح جگہوں کی پابند نہیں بلکہ حکم کی اطاعت میں ہے۔ قبیلہ کا تبدیل ہونا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ مسلم امت کی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا جس نے کعبہ کو دائمی مرکز بنایا، مگر مسجد اقصیٰ کو ایک ابدی روحانی ورثہ کے طور پر بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ قبیلہ بدلنے کے باوجود بیت المقدس کی عظمت مسلمانوں کے دلوں سے کبھی کم نہ ہوئی۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس کی محبت محض ایک سیاسی خواہش نہیں بلکہ ایمان کا حصہ ہے۔ اسلامی فتوحات کے دور میں جب سنہ 638 عیسوی میں خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یروشلم میں فاتحانہ قدم رکھا تو ایک منفرد واقعہ پیش آیا۔ شہر کے عیسائی پادری سفر وینس نے خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہر کی چابیاں پیش کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شہر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے اس مقام کی تلاش کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا نقطہ تھا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو سفر وینس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چرچ آف دا ہولی کے اندر نماز پڑھنے کی پیشکش کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا اور چرچ سے باہر آ کر ایک پتھر پر نماز ادا کی، یہ کہہ کر کہ اگر میں اندر نماز پڑھوں گا تو آنے والے مسلم نسلیں اس چرچ کو بھی مسجد میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ تاریخی عمل عالمی مذہبی رواداری کی وہ مثال ہے جو صدیوں تک دنیا میں نہیں ملتی۔ بعد میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کی دور میں مسجد اقصیٰ اور قطبۃ الصخرہ کی شاندار تعمیرات ہوئی، جس نے اس مقام کو وہ خوبصورتی اور شان بخشی جو آج بھی اس کی پہچان ہے۔
یہ تعمیرات اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمانوں نے اس مقام کی قدر و منزلت کو ہمیشہ اپنے دلوں میں رکھا ہے۔ 8ویں صدی سے 11ویں صدی تک بیت المقدس ایک پرامن مسلم شہر رہا، جہاں ہر مذہب کے لوگ آزادی سے رہتے تھے۔ لیکن جب عباسی خلافت کا زور ٹوٹا اور مسلم دنیا چھوٹی چھوٹی کمزور ریاستوں میں بٹ گئی، تو القدس بھی فاطمیوں، سلجوکیوں اور مقامی سرداروں کے ہاتھوں میں ایک کھلونا بن گیا۔ مسلم حکمرانوں کی اس انتشار نے صلیبیوں کو وہ دروازہ فراہم کر دیا جس کی وہ صدیوں سے تلاش میں تھے۔ جب اندرونی طور پر وحدت ختم ہو جائے تو باہر کی قوتیں حملہ آور ہوتی ہیں۔ وہ وقت قریب آ رہا تھا جب یہ مقدس شہر ایک قبیلہ اول تاریخ کی بدترین امتحان سے گزرنے والا تھا۔ مسجد اقصی کی دیواریں اس خاموش انتظار میں تھی کہ جب عیسائی یورپ کا غرور مذہب کی آڑ میں دنیا کی تاریخ کا سب سے خونی باب لکھنے کے لیے ان کی دروازے پر دستک دے گا، کیا مسلم دنیا اس طوفان کو روک پائے گی، یا پھر اس کی سب سے پیاری نشانی صلیبیوں کی ظلم و ستم کا شکار ہو جائے گی؟ یہ کہانی ابھی شروع ہوئی ہے۔ تصور کیجئے وہ شہر جو صدیوں تک امن اور رواداری کی علامت رہا، اب ایک ایسی طوفان کی زد میں ہے جس کی بنیاد سیاسی حرص اور مذہبی جنون پر رکھی گئی۔ 11ویں صدی کا اختتام تھا اور مسلم دنیا چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر آپس میں لڑ رہی تھی۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یورپ کی تاریخ گلیوں میں ایک تباہ کن فتنے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ کیا مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے ایک بھی تلوار باقی نہیں تھی؟ یہ وہ دور ہے جب ایمان کی جگہ غفلت نے لے لی اور امت کی تاریخ پر سیاہی کا ایک گہرا دبا لگنے والا تھا۔ یورپ کی تیاری، پوپ کا اعلان اور جنونی ہجوم سنہ 1095 عیسوی میں فرانس کے مقام کلرمونٹ میں پوپ اربن دوم ایک انتہائی جذباتی اور اشتعال انگیز تقریر کی۔ اس نے یورپ کی جاگیرداروں، کسانوں اور سرداروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مشرق میں ہمارے بھائی تکلیف میں اور مقدس زمین کافروں مسلمانوں کی قبضے میں ہے۔ پوپ نے اس مہم کو جہاد کا عیسائی ورژن بنا کر پیش کیا۔ اس نے اعلان کیا کہ جو بھی اس مقدس جنگ میں حصہ لے گا اس کی تمام گناہ معاف ہوگا اور اسے جنت کا ٹکٹ ملے گا۔ یہ لالچ مذہبی جوش اور زمین حاصل کرنے کی خواہش کا ایسا طریقہ تھا جس نے لاکھوں لوگوں کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ یہ محض فوج نہیں تھی، یہ ایک بے قابو، بے نظم اور جنونی ہجوم تھا جو راستے میں لوٹ مار، قتل و غارت اور یہودیوں کی قتل عام کو اپنا فرض سمجھتا تھا۔ یہ انتشار صلیبیوں کے لیے سب سے بڑا تحفہ ثابت ہوا۔ جبکہ مسلم حکمران اپنے تخت بچانے کی فکر میں تھے، مسجد اقصی کی تقدس جسے بچانے کا حلف ہر مسلمان نے لیا تھا، کسی بھی مقامی حکمران نے صلیبیوں کے اس طوفانی لہر کو متحد ہو کر روکنے کی کوشش نہیں کی۔ سنہ 1099 عیسوی میں صلیبی لشکر بالآخر یروشلم کی پسیلوں تک آ پہنچے۔ شہر پر اس وقت مصر کے فاطمی حکمرانوں کا کنٹرول تھا۔ اگرچہ فاطمی فوجیوں نے کچھ مزاحمت کی لیکن ان کی قیادت کمزور تھی اور انہیں مسلم دنیا کے کسی دوسرے حصے سے کوئی مدد نہیں ملی۔ صلیبیوں نے طویل سیڑھیاں اور استعمال کر کے محاصرے کے برج شہر کی فصیلیں عبور کی۔ جمعہ 15 جولائی 1099 عیسوی کو وہ المناک دن آیا جب صلیبیوں نے شہر کا کنٹرول مکمل طور پر حاصل کر لیا۔ مسجد اقصی میں خون بہایا گیا۔ یروشلم کی فتح کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ کی سیاہ ترین ابواب میں سے ایک ہے۔ صلیبیوں نے شہر میں داخل ہوتے ہی ایک وحشیانہ قتل عام شروع کیا۔ مسلمان، یہودی، حتیٰ کہ مشرقی عیسائی بھی ان کی غضب سے محفوظ نہ رہے۔ تاریخی ذرائع بشمول صلیبیوں کی اپنے مورخین کے مطابق شہر کی گلیاں خون سے لت پت ہو گئی
اور اس وحشت کا مرکز تھا مسجد اقصی۔ مسجد کے احاطے میں ہزاروں مسلمان پناہ لیے ہوئے تھے۔ صلیبی سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو کر مسجد میں داخل ہوئے۔ اور انہوں نے پناہ گزینوں کو اجر مولی کی طرح کاٹ ڈالا۔ خون اتنا زیادہ بہا کہ صلیبیوں کی گھوڑوں کی ٹخنوں تک پہنچ گیا۔ صلیبی مورخ رابرٹ دی موٹک اور فلیچر آف چارٹرز نے فخریہ انداز میں ان خونریزیوں کی تفصیلات لکھی ہے۔ ان کے مطابق تقریباً 10,000 سے 15,000 لوگ چند ہی دنوں میں شہید کر دیے گئے۔ مسجد اقصی جو کعبہ کے بعد امت مسلمہ کا سب سے بڑا روحانی مرکز تھا، اب خون اور لاشوں کا ڈھیر بن چکی تھی۔ صلیبیوں نے تقدس کی اس مرکز کو نہ صرف خون سے نہلایا بلکہ اس کی بے حرمتی کی۔ انہوں نے مسجد اقصی کی بالوں کو اپنے گھوڑوں کا استبل بنا دیا اور قطبۃ الصغریٰ کی قیمتی سونے کو لوٹ کر یورپ بھیج دیا۔ اسلام کا پہلا قبیلہ اب دشمن کی ناپاک قبضے میں تھا۔ مسلم دنیا اس شرمناک شکست پر سکتے میں تھے، لیکن کیا کوئی ایسا شخص اٹھے گا جو اس ذلت کا بدلہ لے سکے؟ اس تاریخ دور اور پھر ابھرنے والی امید کی داستان۔